کیا پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گا؟ چلو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں تو ویڈیو کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور شیئر کرو۔ وزیر اعظم کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر کے جانب سے منتخب کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا عہدہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی معاونت کے لیے وزراء کا انتخاب کرتا ہے۔ ریاست کا سربراہ تو صدر ہوتا ہے، مگر وزیر اعظم تمام انتظامی اور حکومتی امور کا سربراہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اب تک کئی وزیر اعظم منتخب کیے گئے، لیکن کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد سب سے پہلے گورنر جنرل آف پاکستان کی جانب سے 15 اگست 1947 کو لیاقت علی خان کو پہلا وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ لیاقت علی خان تقریباً 4 سال تک وزارت کے عہدے پر رہے۔ 16 اکتوبر 1951 کو ایک عوامی جلسے سے خطاب کے دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ 17 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ خواجہ ناظم الدین تقریباً 1.5 سال تک وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد انہیں اس وقت اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا جب ملک غلام محمد نے 17 اپریل 1953 کو ان کی حکومت تحلیل کر دی تھی۔ 17 اپریل 1953 کو محمد علی بوگرا نے بطور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی جگہ لی۔ وہ 2 سال سے کچھ زیادہ عرصے وزیر اعظم رہے۔ 12 اگست 1955 کو اس وقت کے گورنر جنرل سکندر مرزا نے ان کی حکومت ختم کر دی۔ 12 اگست 1955 کو گورنر جنرل سکندر مرزا نے چودھری محمد علی کو وزیر اعظم نامزد کیا۔ 1 سال عہدے پر رہنے کے بعد گورنر جنرل سے اختلاف کے باعث 12 دسمبر 1956 کو چودھری محمد علی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ چودھری محمد علی نے پاکستان کے لیے پہلا آئین بنایا جو 1956 میں نافذ ہوا۔ 12 دسمبر 1956 کو حسین شہید سرہندی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1 سال کے عہدے کے بعد سکندر مرزا سے اختلاف کے باعث 17 اکتوبر 1957 کو اپنے عہدے سے الگ ہو گئے۔ 17 اکتوبر 1957 کو سکندر مرزا نے اسماعیل ابراہیم چندریگر کو بطور وزیر اعظم منتخب کیا، لیکن صرف 2 مہینے بعد 16 دسمبر 1957 کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ 16 دسمبر 1957 کو فیروز خان نون بطور وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن 1 سال سے بھی کم عرصے میں 17 اکتوبر 1958 کو مارشل لاء میں ان کی حکومت ختم کر دی۔ 7 دسمبر 1971 کو یحییٰ خان نے نور اللہ امین کو وزیر اعظم منتخب کیا، لیکن وہ صرف 13 دن اپنے عہدے پر قائم رہے۔ 20 دسمبر 1971 کو یہ عہدہ دوبارہ تحلیل کر دیا گیا۔ 14 اگست 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق کی مارشل لاء کے باعث اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 24 مارچ 1985 کو محمد خان جونیجو وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے، لیکن 3 سال کے بعد 19 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم استعمال کرتے ہوئے محمد خان جونیجو کی حکومت ختم کر دیا۔ 2 دسمبر 1988 کو پاکستان میں پہلی بار ایک خاتون یعنی بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، لیکن وہ اس عہدے پر 1.5 سال تک قائم رہی اور 6 اگست 1990 کو غلام اسحاق خان نے اپنی خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ 6 نومبر 1990 کو نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ 18 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت ختم کر دیا۔ 26 مئی 1993 کو دوبارہ نواز شریف وزیر اعظم کے عہدے پر بحال ہوئے۔ 18 جولائی 1993 کو ایک معاہدے کے تحت وزیر اعظم نواز شریف اور صدر دونوں کی استعفیٰ دینا پڑا۔ 19 اکتوبر 1993 کو بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی۔ 5 نومبر 1956 کو صدر فاروق لغاری نے خصوصی اختیارات کے تحت انہیں عہدے سے برخاست کر دیا۔ 17 فروری 1997 کو نواز شریف دوسری مرتبہ بطور وزیر اعظم منتخب کیے گئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی وجہ سے انہیں اپنی وزارت کی مدت مکمل کیے بغیر عہدے سے زبردستی
बरदार कर दिया गया। 21 नवंबर 2002 को जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम बने, लेकिन वो भी इस ओहदे पर ज्यादा अरसा न रह सका और बाला आखिर 26 जून 2004 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 30 जून 2004 को जफरुल्लाह खान जमाली के इस्तीफा के बाद चौधरी सजात हुसैन वजीर आजम बने, लेकिन वो 2 माह से भी कम अरसे वजीर आजम रहे। 20 अगस्त 2004 को उन्हें भी वजारत अजमा से हाथ धोना पड़ा। 20 अगस्त 2004 को शौकत अजीज ने ये ओहदा संभाला। 16 नवंबर 2007 को पार्लियामान ने मियाद मुकम्मल होने पर ये ओहदा छोड़ा। 25 मार्च 2008 को यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम बनाया गया। 19 जून 2012 को तौहीन अदालत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ओहदे से हटा दिया। यूसुफ रजा गिलानी को तारीख में सबसे लंबी मुद्दत तक वजारत अजमा पर फाइज रहने का एजाज हासिल रहा है। 22 जून 2012 को यूसुफ रजा गिलानी के बाद राजा परवेज अशरफ ने ये ओहदा संभाला और वो 25 मार्च 2013 तक वजीर आजम रहे। 5 जून 2013 को नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा वजीर आजम के ओहदे पर मुंतखब किए गए, लेकिन 4 साल के बाद 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल करार दिया गया। हमारे मुल्क का इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है कि यहाँ मुंतखब सिविल हुक्मरानों की तरक्की व खुशहाली के समरात अवाम तक पहुंचाना शुरू होती हैं तो किसी न किसी साजिश के तहत उनका गला घोंटकर मंजर से हटा दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना। ओके, गुड बाय।